بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد آئین واضح تھا کہ 90 دن میں الیکشنز ہوں گے، انتخابات ہوں گے، لیکن جس طرح الیکشن کمیشن، نگران حکومت، وفاقی حکومت اور طاقتور حلقوں نے مل کر الیکشن میں تاخیری حربے استعمال کیے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سموٹو لیا، پھر ججز کے اختلافی ریمارکس آئے، اسمبلی کے ساتھ ایک حکومت کو سہولت کاری فراہم کی گئی۔ کچھ ججز نے سہولت کاری فراہم کی، چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ساتھی ججز اس پر ڈٹ گئے۔ تاثر یہ تھا کہ شاید آئین اور قانون کو روندنے والے بالآخر کٹہرے میں آئیں گے، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہتھیار ڈال گئے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستانی قوم سے ایک مرتبہ پھر کیا پرینک ہوا ہے، اس کی تفصیل میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، جبکہ اعتزاز احسن ایک مرتبہ پھر غصے میں نظر آئے۔ انہوں نے کھل کر اس پورے سسٹم کو ننگا کیا ہے اور جو قاضی فائز عیسیٰ کا کمیشن ہے اس پر بھی بات کی ہے، اور کس طرح کابینہ اور قومی اسمبلی بھی تحلیل ہو سکتی ہے، اس کے پورے گور بتائے ہیں۔ یہ کیا انہوں نے بات کی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ جبکہ مریم اورنگزیب نے اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض پر ایک بڑا حملہ کیا، وہ بھی غیر ملکی صحافی کے سامنے۔ اس سے اس وقت سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، اس پر بھی میں اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ ناظرین کرام، جو پچھلے ادوار تھے اس میں کم از کم صحافی محفوظ تھے، تنقید بھی ہوتی تھی، حکومتیں اس کو برداشت کرتی تھیں، اگرچہ بہت سارے ایسے صحافی تھے جیسے حامد میر نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو سکرین سے آؤٹ کرنے میں عمران خان کا کردار تھا، پھر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا، اب ایک مرتبہ پھر انہوں نے یو ٹرن لیا ہے۔ تو یہ چیزیں چلتی رہیں، اگرچہ صحافیوں پر حملے بھی ہوئے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ان کو اس انداز میں نہیں لیا، لیکن پھر بھی صحافیوں کو صحافی کہا جاتا تھا۔ لیکن آج کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک عجیب ٹرینڈ بنا لیا ہے، جو بھی زرداری اور شریف مافیا کے خلاف ہو، جو بھی ان کے اقدامات کو غیر آئینی اور غیر قانونی سمجھے، اس کو وہ صحافی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کبھی یوٹیوبرز کا تانا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے۔ یہی کام ایک برطانوی صحافی کے سامنے مریم اورنگزیب نے کیا جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کس طرح انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، کس طرح سے آپ خواتین کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ میڈیا کے اندر صحافی ہیں عمران ریاض، اس کو آپ نے پابند سلاسل کر دیا ہے، تو یہ تو آپ کا آزادی اظہار رائے پر بہت بڑا حملہ ہے۔ اب اس پورے معاملے پر بجائے اس کے کہ مریم اورنگزیب اس کو جسٹیفائی کریں، ان کے پاس کیونکہ اور کوئی جواب نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ عمران ریاض تو صحافی ہے ہی نہیں، یہ تو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، یہ تو ایک خاص بیانیے کے ساتھ چلتا ہے۔ بہرحال میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں۔ مریم اورنگزیب نے سوائے گھٹیا گفتگو کے اور ان سے کسی بات کی توقع ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد لوگوں نے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا کہ ایک وفاقی وزیر اس طریقے سے غیر سنجیدہ گفتگو کرے، اور وہ بھی ایک برطانوی صحافی کے سامنے، صرف اس لیے کہ زرداری اور شریف مافیا کے خلاف جو بھی بات کرے گا اس کو گویا صحافت کی کیٹیگری سے ہی نکال دیا جائے گا۔ گویا مریم اورنگزیب سے کسی کو صحافت کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے، اور اس وقت جتنی کرپٹ ایلیٹ ہے جو پاکستان پر قابض ہے، جو منی لانڈرنگ کرنے والے ہیں، جو جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے کرنے والے ہیں، ان سب کو جس انداز میں حکومت دے کر اس قوم پر مسلط کیا گیا، اس پر اگر لوگ تنقید کریں تو وہ صحافی ہی نہیں ہیں۔ تو بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایک بحث چل نکلی ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، سپریم کورٹ نے جس انداز میں سوموٹو ایکشن لیا، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل ہوئیں، عمران خان نے قانونی ماہرین سے معاونت لی اور انہوں نے بتایا کہ 90 دن سے زیادہ الیکشن تاخیر کا شکار نہیں ہو سکتا۔ خود نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو الیکشنز پورے ملک میں ہو جائیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی۔ لیکن چونکہ پاکستان کے طاقتور حلقے اور پاکستان کی وفاقی حکومت، نگران حکومتیں، پھر الیکشن کمیشن سب ایک پیج پر تھے، اور جس طرح انہوں نے آئین اور قانون کو روندا اور الیکشن کے اندر تاخیری حربے استعمال کیے، وہ چیف الیکشن کمیشنر جس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم زرداری اور شریف مافیا کے نوکر ہو، ہم نے دیکھا کہ ہر موقع پر اس نے سہولت کاری کی۔ الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ اس نے الیکشنز کروانے ہیں، لیکن پاکستان کا الیکشن کمیشن
یہ صرف ایک کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ ہر کام کر رہا ہے۔ کبھی وہ حالات کا بہانہ مارتا ہے، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا، اس کا کیا اس سے لینا دینا؟ آپ بتائیں کہ وفاقی حکومت نے فنڈز فراہم کرنے سے، وزارت دفاع نے سیکیورٹی فراہم کرنے سے، آئی جی پنجاب یا اسلام آباد نے سیکیورٹی دینے سے انکار کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ نگران حکومتوں کا کام ایک عارضی عرصے کے لیے آنا ہے، وہ امن و امان کو مینٹین کرتی ہیں، لیکن وہ بھی لمبے عرصے کے لیے آن بیٹھی ہیں، وہ بھی اس وقت غیر آئینی اور غیر قانونی ہو چکی ہیں۔ تو ایک عجیب قسم کا ماحول ہے۔ اس ماحول میں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کا التوا نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا، اس پر بہت تنقید ہوئی، پہلے 9 رکنی بینچ بنا، پھر 7 رکنی اور پھر 5 رکنی، جبکہ آج کل 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ اب اس بینچ کی سماعت پر سوالات اٹھتے رہے۔ پچھلے دنوں مولانا اور مریم نے ایک دھرنا بھی دیا، 1 دن کا جلسہ کیا، پھر وہاں سے بھاگ گئے۔ اب سپریم کورٹ سے جتنے بھی ریمارکس آتے رہے وہ بڑے اچھے تھے، ہم نے بھی آپ کو ان کی تفصیلات ویڈیوز میں بتائیں۔ چیف جسٹس ہوں یا دیگر ججز، لگتا تھا کہ وہ آئین اور قانون کا کھلواڑ کرنے والوں کو کٹہرے میں لائیں گے، توہین عدالت لگے گی، ان کو سزائیں ہوں گی، تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون اور آئین ہے، کیونکہ باقی سارے تو ایک پیج پر ہیں۔ وہ تو پی ٹی آئی کے ورکرز کو پکڑ رہے ہیں، پارٹیاں توڑ رہے ہیں، ان کے تو وہی 75 سالہ پرانے دھندے ہیں۔ پہلے مشرقی پاکستان بنا، اب ایک مرتبہ پھر پاکستان کو معاشی سیاسی بربادی کی طرف جھونک دیا ہے۔ لیکن چیف جسٹس کے ریمارکس اور ججز کا جو کنڈکٹ تھا، ایسے لگتا تھا کہ یہ کٹہرے میں لائیں گے، ان ملزمان کو سزائیں ہوں گی اور ان کو پتہ چلے گا کہ آئین کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن ناظرین کرام، بڑے افسوس کے ساتھ اب لگتا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح روزانہ خواتین کی تذلیل ہو رہی ہے، کس طرح پولیس کے لوگ وردی کے اندر درندگی کر رہے ہیں، کس طرح دیگر ادارے وردی پہن کر پاکستانی قوم اور سیاسی ورکرز پر ظلم ڈھا رہے ہیں، پارٹیاں بدلنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں پورے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، لیکن کوئی سوموٹو نہیں لیا گیا، نہ روکا گیا۔ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ججز بھی بے بس ہیں، اور جب عدلیہ بے بس ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر پاکستانیوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ پھر ماننا پڑے گا کہ اس ملک کو لکھ کر زرداری اور شریف مافیا کو دے دیا گیا ہے۔ کہیں کوئی ایگریمنٹ تو نہیں ہو گیا جس میں کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ملک بس آپ کا ہے، اس ملک میں آنے والی نسلیں آپ کے بچوں اور آپ کے بچوں کے بچوں کی خادم ہوں گی۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سماعت ہوئی، یہ نظر ثانی درخواست تھی۔ اس سماعت میں تھوڑی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی، اور اس کے اندر سوالات وہی کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنا جواب جمع کرایا۔ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ نظر ثانی کا اختیار تو ہے، لیکن آپ تو ہمارے پاس یہ اپیل لے کر آ گئے ہیں، یعنی ساری بنیادی باتیں ہی نہیں ہیں۔ تو آج کی جتنی سماعت ہے اس پر میں اتنی بات کہوں گا کہ صرف زبانی جمع خرچ تھا، اور پھر تعریف کر دی کہ الیکشن کمیشن نے آج بڑے زبردست دلائل دیے۔ تو ایک طرف آئین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، آئین ٹوٹ چکا ہے، 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہو سکے، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے 1 ہفتے کی تاریخ ڈالی۔ اب کل 12:30 بجے تک اس کو ملتوی کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ آئین ٹوٹ چکا ہے جناب والا، عمل درآمد کرائیں، کسی پر توہین عدالت نہیں لگ رہی، کوئی وزیر اعظم کو طلب نہیں کیا گیا، کوئی کابینہ کے منٹ سامنے نہیں آئے۔ ایسے لگتا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سارا ظلم، بربریت، وحشت، جس انداز میں تحریک انصاف پر تمام پاکستان کے مختلف ادارے، پولیس فورس، وفاقی حکومتیں، الیکشن کمیشن سب ٹوٹ پڑے ہیں، اس کے باوجود ججز بے بس ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہوں، لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہوں، سبھی بے بس نظر آتے ہیں۔ تو قوم کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر پرینک ہو گیا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی وہی ہوگا جو یہ سارے نااہل ٹولے مل کر کرنا چاہیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔